بھائی عاقب رضا نے ایک کلام سے شروعات کا بگل بجایا. وہ کلام اعلیٰ حضرت سرکار کے سگے مجلے بھائی علامہ حسن رضا بریلوی کا، جن کے بارے میں فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، میں اگر کسی کی نعت کو سنتا ہوں تو حسن رضا بریلوی کی نعت کو سنتا ہوں. یا علامہ کافی مراد آبادی کا نام لیا. علامہ کافی وہ تھے جنہوں نے پھانسی کے پھندے پر چڑھتے وقت جب انگریزوں نے پوچھا تھا آپ کی آخری خواہش کیا ہے، تو کہا کہ حضور کی بارگاہ میں ایک نعت پڑھنا چاہتا ہوں. میں بتا دوں ایسا کوئی شخص نہیں جن کو ان کے مصرے یاد نہ ہو، بس تھوڑا سا ذہن پر زور دینے کی بات ہے. علامہ کافی نے پھانسی کے پھندے پر کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. آج جو مساجد کی توہین کرتے ہیں، جو مسجدوں کے مینار کو مسمار کرتے ہیں، قرآن کو ٹیشو پیپر کی جگہ استعمال کر رہے ہیں، اتراکھنڈ میں اللہ کے ولیوں کی مزارات کو گرا رہے ہیں، ان سے بھی یہ کہا جا سکتا ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. حضرات اس کے بعد علامہ کافی کے بعد نام لیا اعلیٰ حضرت نے علامہ حسن بریلوی کا، اور جو بیچ میں اشعار پڑے فاطمہ کے لال کا یہ آخری دیدار ہے، خوبرو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، حوریں بے پردہ نکل آئی ہے سر کھولے ہوئے، ہائے کیسا حشر برپا ہے میان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کے بازار سنا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. آپ اس لیے تڑپے تھے کہ آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے. کچھ لوگ جب اہل بیت کا نام لیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ زیادہ ذکر کی ضرورت نہیں ہے. حقیقت ہے کہ میرا دل کہتا ہے ان سے کہہ دوں تو صحیح بولتا ہے، تیرا باپ تھوڑی شہید ہوا ہے کربلا کے میدان میں، تو روئے گا. تیرے دادا تھوڑی ہے مولا علی کہ تو غم منائے گا ان کے اولادوں کی تکالیف کو محسوس کرتے ہوئے. حضرات شاعر نے تو یہ کہا تھا میرے قلب و جگر پہ دست شبنم رکھ دیا دیکھو. بولنا نہیں میرے شعر، مجھے یہ مصرے کو بہت پسند ہے. یہ مہاراجہ شریف کے سرکاروں کے عظیم شاعر ہیں، ان کے قرابت داروں میں جو لکھنؤ میں رہتے تھے، ان کے شعر مجھے یاد آئے. میاں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرے قلب و جگر پہ دست شبنم رکھ دیا دیکھو، علی کے نام نے زخموں پہ مرہم رکھ دیا دیکھو. مشکل شعر ہے، مجھے خود بھی سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، تو بس سن لیں آپ. میرے قلب و جگر پہ دست شبنم رکھ دیا دیکھو، علی کے ہاتھ نے زخموں پہ مرہم رکھ دیا دیکھو. طلسم شب میری آنکھوں کا دشمن تھا تو مولا نے، طلسم شب میری آنکھوں کا دشمن تھا تو مولا نے لہو میں ایک چراغ اسم اعظم رکھ دیا دیکھو. طلسم شب میری آنکھوں کا دشمن تھا تو مولا نے لہو میں ایک چراغ اسم اعظم رکھ دیا دیکھو. اور سخی داتا سے انعام قناعت میں نے مانگا تھا، سخی داتا سے انعام قناعت میں نے مانگا تھا، میرے کشکول میں خانے دو عالم رکھ دیا دیکھو. علی کے نام نے زخموں پہ مرہم رکھ دیا دیکھو. یہ علی کا نام ہے، حضور نے فرما دیا. اور آخری بات حضور کی، علی کا ذکر عبادت ہے. اگر زحمت نہ ہو تو علی کے بیٹے کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے یا علی. پھر سے بولو اونچی آواز میں یا علی. علی کے بیٹے گواہی دیں گے تو علی بھی آپ کی سفارش کریں گے. ایک مصرع مجھے یاد آیا کہ دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو. بیٹھے دیکھیں میاں بیٹھے ہوئے، دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو، مجھ کو ملنا ہے علی سے مجھے مر جانے دو. دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو، مجھ کو ملنا ہے علی سے مجھے مر جانے دو. اگر شعر سنتے ہیں سمجھتے بھی ہیں تو ایک شعر اور سن لیں. زحمت نہ ہو تو پھر سے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں نعرے حیدری. اونچی بولے یہ بھی علی کے بیٹے ہیں، ان کے بعد جو آئیں گے وہ بھی علی کے بیٹے ہیں، جو بعد میں دولہا بن کے آئیں گے وہ بھی علی کے بیٹے ہیں. وہ کہاں علی کے جلوے تو پابندیاں لگا کے بٹائے گا. تو بولے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے حیدری. حیدر نے ایک کام ہمیشہ نہیں کیا، حیدر نے، توجہ ہے بھائی ادھر دیکھیں، حیدر نے ایک کام ہمیشہ نہیں کیا، میدان سے بھاگی فوج کا پیچھا نہیں کیا. حیدر نے ایک کام ہمیشہ نہیں کیا،
میدان سے بھاگی فوج کا پیچھا نہیں کیا، اور بعد نماز پڑھتا ہوں تسبیح فاطمہ، میں نے کوئی بھی کام ادھورا نہیں کیا۔ بعد نماز پڑھتا ہوں تسبیح فاطمہ، میں نے کوئی بھی کام ادھورا نہیں کیا۔ حیدر نے ایک کام ہمیشہ نہیں کیا، میدان سے بھاگی فوج کا پیچھا نہیں کیا، بعد نماز پڑھتا ہوں تسبیح فاطمہ، میں نے کوئی بھی کام ادھورا نہیں کیا۔ حضرات، مجھے اس لیے خوشخبری آپ کو سنانے میں بہت ہی راحت اور فرحت، انبساط کی لہروں میں غرق ہونے کی سی فضا قائم کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جس مبارک سر انور کے اس بادلی فضا پر آپ نیلگوں آسمان کی یاد کو امام انور شریف کی صورت میں سجا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ آج ان آنکھوں کو آپ جو دیکھ رہے ہیں، توجہ ہے آپ سب کی، بولیں۔ گزری ہوئی رات میں یہ آنکھیں روض رسول دیکھ رہی تھی۔ بولے بولے سبحان اللہ کہہ دیں۔ سیدھے مدینہ منورہ سے چل کر کے حضور مولا کائنات، مخدوم کائنات کا بیٹا کہیں اور نہ گیا، حضور کے شہر سے دہلی سے ہوتے ہوئے آپ کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ ذرا سوچو، کیا اس کے پاؤں کا دھون نہ پی لیا جائے؟ کیا اس کی آنکھوں میں جلوہ رسول بسا ہوا ہے، اسے غور سے مؤدب طریقے سے دیکھ نہ لیا جائے؟ کیا اس کی آنکھوں نے، اس کی انگلیوں نے، اس کے وجود نے مدینے کی ہواؤں سے ملاقات کی ہے؟ اس کے قدموں کا بوسہ لے کر کے، اس کے ہاتھوں کو چوم کر کے، اس کی گفتگو کو سماعت کر کے مدینے کی یاد تازہ نہ کر لی جائے؟ تیار ہیں؟ ہاں دوستو، ابھی ابھی آ رہے ہیں مدینے سے، سبحان اللہ۔ مدینہ ان کے دل میں بسا ہوا ہے، مدینہ ان کی آنکھوں میں بسا ہوا ہے۔ ان کی سامنے جب کوئی بولتا ہوگا تو انہیں مدینے کی آواز سنائی دیتی ہوگی، جب کوئی دسترخوان بچھا ہوگا تو انہیں مدینے کا دسترخوان یاد آتا ہوگا۔ آج کیسا دل سنبھال کے رکھا۔ مجھ سے بولے آصف، میں نے کہا جی حضور بتائیں، خادم حاضر ہے، پر میں جلدی آ جاؤ۔ میں نے کہا حضور عبد الوسیم یا شاہ صاحب قبلہ تشریف تو لا چکے ہیں، شکیل بھائی وغیرہ، معراج بھائی ناگپور سے، فاروق بھائی، شیرو بھائی، تو کہنے لگے نہیں، وہ سب لوگ ہیں اپنے اپنے کام میں بزی ہیں، میں اکیلے ہوں، اور میں جب اکیلے ہو رہا ہوں تو مجھے تکلیف بہت ہو رہی ہے، مدینے کی یاد مجھے بے چین کر رہی ہے، لہٰذا جلدی آ جاؤ۔ یہ ایک درد ہوتا ہے۔ آپ نے تقریر میں فرمایا تھا، ایک مرتبہ کی کسی عاشق سے پوچھا گیا مدینہ منورہ اور کعبۃ المشرفہ کے سفر کے بارے میں کیسا لگا، تو اس نے کہا تھا 2 وقت مجھے بہت درد ہوا، 2 لمحے مجھے بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ تو پوچھا گیا وہ 2 لمحے، 2 وقت کون تھے؟ تو اس نے کہا ایک پہلا وقت وہ جو کعبے پر سب سے پہلی میری نظر پڑی تھی، دوسرا وہ لمحہ جو گنبد رسول پر میری آخری نظر پڑی تھی۔ ہاں، رخصتی جب ہوئی مدینے سے، میں نے مڑ مڑ کے راستہ دیکھا۔ لوگ تاج محل کو بھی اتنی محبت سے نہیں دیکھتے، خدا کی قسم، جیسے مدینے کے در و دیوار کو دیکھتے۔ ہزاروں تاج محل مدینے کے کوڑے دان میں چلا جائے۔ آج لوگ پیسے کماتے ہیں۔ سید صاحب بھی اپنے جلسے اور کانفرنسوں کی اصلاحی تقریبات میں خوب لوگوں سے خرچ کرواتے ہیں، اور جب پیسے خوب آ جاتے ہیں تو یا تو مدینے چلے جاتے ہیں یا تو بغداد چلے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں سید صاحب بہت مہنگے خطیب ہیں، میں نے کہا مہنگے نہیں ہیں، آپ بڑے خوش قسمت ہو کہ آپ نے انہیں بلا لیا، آپ بڑے خوش قسمت ہو کہ آپ نے انہیں دیکھ لیا ہے، ورنہ جو غوث اعظم کے روزے کو بار بار دیکھے، جو روزے حسین بار بار دیکھے، جو روزے علی بار بار دیکھے، جو روزے عباس بار بار دیکھے، آج وہ امی خدیجہ کے روزے کو دیکھ کر کے آ رہا ہے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ آج وہ جناب عبد المطلب کے دربار سے آ رہا ہے، آج وہ مخدومہ اسماء بنت امیس کے دربار سے آ رہا ہے، آج وہ جناب زبیر بن عوام کے بیٹے جناب عبداللہ بن زبیر کے روزے سے ہو کے آ رہا ہے، آج وہ جناب ابراہیم فضیل بن عیاض اور غریب نواز کے پیر کامل خواجہ عثمان ہارونی کے روزے سے ہو کے آ رہا ہے۔ معلوم ہے آج آپ انہیں دیکھ رہے ہیں، کل ان کی آنکھیں بقی شریف میں اس قبرستان کو دیکھ رہی تھی جس قبرستان کو بقی الغرقد سے بقی شریف کہا جاتا ہے۔ اس میں 10,000 حضور کے صحابہ موجود ہیں، کوئی نہ ہوتا پھر بھی بقی الغرقد بقی شریف ہو جاتا اگر اس میں ایک ذات ہوتی جسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اونچی بولیں، جسے فاطمہ کہتے ہیں۔ کل ان کی آنکھوں نے مخدوم کائنات اپنی جدہ کے روزے پر اشک باری کا شرف پایا ہے۔ انہوں نے اسی قبرستان میں حاضری دی ہے، بہت زیادہ وقت گزارا ہے جس قبرستان میں مخدومہ فاطمہ آرام کر رہی ہیں۔ اگر کوئی سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرے تو ایک مرتبہ اور بتا دوں، اسی قبرستان میں حضور کے چچا جناب عباس لیٹے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی پھر سے بولنا چاہے تو بتا دوں، اسی قبرستان میں امام حسن امام حسین کے بڑے بھائی کی مزار شریف ہے۔
اسی قبرستان میں امام حسن کے بغل میں ان کے سگے بھتیجے کربلا کے شہیدوں کے سردار کے شہزادے امام زین العابدین لیٹے ہوئے ہیں. اگر پیچھے والے بھی مدینہ جانا چاہتے ہیں تو زور سے کہہ دیں انہی امام زین العابدین کے بغل میں امام باقر لیٹے ہوئے ہیں, ان کے بغل میں امام جعفر صادق لیٹے ہوئے ہیں, اسی بقی شریف میں حضور کی چاروں شہزادیاں لیٹی ہوئی ہیں, اسی بقی شریف میں ساکن شہر مصطفیٰ جناب انس جناب امام مالک لیٹے ہوئے ہیں. اگر زور سے بولنے کا وعدہ کروں تو بتا دوں اسی قبرستان میں امی حلیمہ لیٹی ہوئی ہے, اسی قبرستان میں حضور کی سمدھن مخدومہ فاطمہ کی ساس جناب حسن حسین کی دادی مخدومہ فاطمہ بنت اسد لیٹی ہوئی. اے بقی تیرے ذروں کو سلام, تیرے ذروں سے محبت کرنے والوں کو سلام, تیری زیارت کرنے والوں کو سلام, تیری زیارت کرنے والوں سے محبت کرنے والوں کو سلام. تو نے آج ہم سب کی نگاہوں کی اس پاکیزہ رحل پر اس وجود کو بھیجا ہے جو وجود مستجاب ہے, ایک ولی صفت خطیب جس کے سر تا پا عزو سے کہ وسیلے سے دعائیں مانگی جائیں اللہ دعائیں قبول کر لیتا ہے. آج میرے آقا سرکار گلزار ملت کی آنکھوں کا نور بن کے مختومہ کائنات اور امی خدیجہ امی آمینہ کے, اور جب یہ مدینے جاتے ہیں نا تو بڑے بڑے روسا بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں, بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ جاتے ہیں, اور مکے اور مدینے کے بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب رسول جو ان کی اولادیں وہاں ہیں وہ ان کو اپنے گھروں میں دعوتیں دیتی ہیں. فرمایا تھا بزرگوں نے کہ مدینے پاک کی حاضری کی قبولیت کی ایک نشانی یہ بھی ہے اسے مدینے میں کسی رہنے والے کے گھر میں دعوت محبت دی جائے. آج اللہ کا شکر ہے ان کے وسیلے سے نہ جانے کتنے دسترخوان پلتے ہیں. میں ادب اور احترام کے ساتھ میں آج کعبۃ المشرفہ دیکھ کر کے آ رہے ہیں, ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. پھر ہندوستان میں آ گئے, یہ غیروں کی منڈی کہا جاتا ہے, اس ہندوستان کو کفرستان کہا جاتا ہے, لیکن جب کعبہ دیکھو گے تو یقین ہو جائے گا کہ دل سے ہم رحمت عالم کے ہیں قائل ایسے, نہ شمائل ہیں کسی کے نہ خسائل ایسے, اور کوئی سن لے تو کبھی جائے نہ بت خانے تک, آپ کے پاس ہیں کعبے کے دلائل ایسے. الحمدللہ رب العالمین, ایسی بابرکت شخصیت آپ حضرات کی بزم محبت میں ہیں. ایک نعرہ میرے ان بھائیوں کی طرف سے, ایک نعرہ میرے ان بھائیوں کی طرف سے لگے تو میں حضور غوث اعظم کے شہزادے کو آپ کے حوالے کر دوں. ہاتھ نہ چومیے, اگر چومنا ہی ہے تو ان کے قدموں کو چومیے, ان کے پیروں میں مدینے کی مٹی لگی ہوئی ہے. کوئی ادھر سے کوئی پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے استقبال کرے. ماشاءاللہ.